بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس لڑکی کو مسلمانوں نے نبی آخر الزماں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو وہ لڑکی کہنے لگی محمد کی حدیث بالکل صحیح ہے، ان کے بعد کوئی مرد نبی نہیں آئے گا، لیکن میں عورت ہوں اور نبیہ ہوں۔ حوازن کے قبیلہ بنو تمیم کی سرکردہ عورت جس کا نام سجہ بنت حارث تمیمہ تھا، عیسائیت کی پیروکار تھی، لیکن جیسے ہی اس نے سنا کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، تو اس عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور فرمایا کہ اب سے میں ساری دنیا کے لیے رہبر ہوں۔ سجہ بنت حارث دجلہ و فرات کے درمیانی علاقے الجریرہ کی رہنے والی تھی۔ وہ عالم شباب اور اپنے قبیلے کی سب سے خوبصورت اور بااثر لڑکی تھی۔ غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ سے مردوں کی توجہ کا مرکز تھی۔ اس کے حسن کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ بنو تمیم میں اس سے زیادہ حسین عورت کوئی موجود نہ تھی، اور سجہ کی شکل و شباہت اور جسم کی ساخت میں کوئی ایسا تاثر تھا جو دیکھنے والوں کو مسحور کر لیتا تھا۔ اس کا زیر لب تبسم اپنا ایک اثر پیدا کرتا تھا، لیکن اس کا اصل حسن اس کے انداز دلربائی میں تھا۔ وہ جب بات کرتی تھی تو اس کے ہاتھوں کی حرکت، آنکھوں کے بدلتے ہوئے زاویے اور گردن کے خم دوسروں کے دل موہ لیتے تھے۔ اس لڑکی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جب بھی کوئی اس لڑکی کو سمجھانے یا ملنے آتا تو وہ اس سے اکیلے کمرے میں ایسے انداز میں ملتی کہ پارسا سے پارسا انسان بھی اس کے سامنے پگھل جاتا اور جاتی دفعہ اس کی نبوت پر ایمان لے کر جاتا۔ نبوت کا اعلان کرتے بنو تمیم اور بنو تغلب اس پر ایمان لے آئے۔ آہستہ آہستہ اس کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ حزیل بن عمران جو کہ عیسائیت کا ایک نامور رہنما تھا، وہ دین مسیح چھوڑ کر سجہ پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد مالک ابن ہبرہ جو کہ تمیم کا ایک بہت بڑا مسلمان سردار تھا، اس نے بھی اس لڑکی سے متاثر ہو کر اس کی نبوت کا اقرار کر لیا اور ترک اسلام کر کے مرتد ہو گیا۔ اسی طرح بہت سے قبائل اسلام چھوڑ کر سجہ کے گرویدہ ہو گئے۔ ان دنوں بڑے سرداروں اور مختلف قبیلوں کے سجہ پر ایمان لانے سے وہ بہت مضبوط ہو گئی۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں سے مقدس مقامات چھین لے گی اور عربوں کی قسمت کا فیصلہ کیا کرے گی۔ دوستو، حقیقت میں یہ لڑکی ایک ساحرہ یعنی جادوگرنی تھی، اس لیے اس کے ماننے والے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جبکہ مردوں میں اس کے دل دادا زیادہ تر حوث پرست ہی تھے، کیونکہ اس نے اپنے امتیوں پر 5 نمازیں تو فرض کر رکھی تھی، لیکن شراب، سور کا گوشت، زناکاری، سود کا کاروبار، زکوٰۃ کی معافی اور رشوت کی اجازت دے رکھی۔ اس لیے سب حوث پرست اور جنسی درندے اس کے دین پر ایمان لے آئے تھے۔ ان میں زیادہ تر عیسائیوں کی تھی۔ اس لڑکی نے مختلف شعبدوں کو معجزوں کا نام دے رکھا تھا۔ مثلاً وہ شیطان اور جنات کی مدد سے لوگوں کو بتایا کرتی تھی کہ ان کے میلوں دور بیٹھے پیارے کیا کر رہے ہیں۔ تاریخ نویس لکھتے ہیں سجہ بنت حارث فصیح و بلیغ اور بلند حوصلہ عورت تھی۔ اسے تقریر و گویائی میں یا طولہ حاصل تھا۔ جدت فہم، جودت طبع اور اصابت رائے میں اپنی نظیر نہیں رکھتی تھی۔ ایک تو عالم شباب تھا، دوسرے انداز دلربائی تھا، اور تیسرے یہ کہ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ دولت والے، جاگیروں والے اور تاجر جن کا مال سینکڑوں اونٹوں پر آتا اور جاتا تھا، اس کی رفاقت کے امیدوار تھے۔ وہ اپنا دامن بچائے رکھتی اور کسی کو مایوس بھی نہیں کرتی تھی۔ ناظرین، یہ لڑکی کائنہ تھی یا نہیں، البتہ اپنے ناز و انداز سے وہ جس طرح پتھروں کو بھی موم کر لیتی تھی، اس سے یقینی تاثر ابھرتا تھا کہ وہ ساحرہ ہے۔ یہ اس کا ظاہری روپ تھا کہ جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، جو دراصل بہروپ تھا۔ اس نے اندرونی طور پر اپنے کردار میں ابلیسی اوصاف پیدا کر لیے تھے، اور وہ اس مقام پر پہنچ گئی تھی
جہاں انسان مکمل ابلیس بن جاتا ہے اور اس میں مسحور کر لینے والے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ خیر، اس جھوٹی نبوت کی دعوت دار لڑکی سجا کی عسکری قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے یمامہ میں مسلمہ کذاب کے علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی مسلمہ ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ رسول اللہ اللہ کے رسول نہیں، بلکہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ رسالت میں برابر کا شریک ہے، اور اس پر بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ اس نے رسول اللہ کی خدمت اقدس میں خط لکھا تھا کہ وہ نبوت میں آپ کا برابر کا شریک ہے، اور عرب کی سرزمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصف اور نصف اس کی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ خط رسول اللہ کے پاس پہنچا تو آپ نے قاصد سے کہا، اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ خیر، جب اس جھوٹی لڑکی نے یمامہ میں مسلمہ کے علاقے جہاں مسلمہ نے نبوت کی دکان سجا رکھی تھی وہاں قبضہ کرنے کی ٹھانی اور نکل پڑی، مسلمہ بھی اس کا جواب دینے کے لیے آگے بڑھا، مگر وہیں حضرت ابوبکر صدیق کا بھیجا لشکر آنے کی خبر ملی تو وہ رک گیا اور وہ سجا سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا۔ مسلمہ کذاب جو 100 سال کا تھا، اس جھوٹے نبی نے جھوٹی مدعا نبوت کی مقبولیت سے خائف ہو کر مبارکباد اور تحفے بھیجے اور ملاقات کی۔ جیسے کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ لڑکی ساحرہ تھی، اس کا جادو مسلمہ پر بھی سر چڑھ کے بولا، وہ اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمہ اور سجا 3 دن اور 3 راتیں خیمے سے باہر نہ نکلے، خیمے میں صرف کھانا اور شراب جاتی تھی۔ باہر کے لوگ پریشان ہوتے رہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آخر چوتھے روز وہ باہر نکلے، سجا کے چہرے پر شرم اور ندامت کے تاثرات آ گئے۔ یہ اس وقت آئی جب اس نے اپنے مسلح آدمیوں کو دیکھا، وہ سر جھکائے ہوئے اپنے لشکر پہنچی۔ اسی خیمے میں نبی اور نبیہ کا بلا گواہوں اور بلا مہر کے نکاح ہوا۔ قوم کے لوگوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ سجا نے کہا، میں نے مسلمہ سے صلح کر لی اور نکاح بھی کر لیا۔ لوگوں کو بہت ناگوار ہوا اور سجا کو لامت ملامت کی۔ قوم نے پوچھا، آخر مہر کیا مقرر ہوا؟ سجا نے کہا کہ اچھا، میں پوچھ کر آتی ہوں کہ میرا مہر کیا ہے۔ سجا مسلمہ کے پاس آئی اور مہر کا مطالبہ کیا۔ مسلمہ نے کہا کہ جا اپنے ہمراہیوں سے یہ کہہ دے کہ مسلمہ رسول اللہ نے سجا کے مہر میں 2 نمازیں فجر اور عشاء کی تم سے معاف کر دیں جن کو محمد نے تم پر فرض کیا تھا۔ اس شادی کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جھوٹا نبی اور جھوٹی نبیہ کے پیروکاروں کی مل کر ایک فوج تیار کی جائے جو کہ اس فوج سے لڑ سکے، جسے حضرت ابوبکر نے حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں بھیجا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی فوج نے مسلمہ کذاب کے لشکر کو شکست دی اور وہ مارا گیا۔ اس عظیم معرکے میں 700 کے قریب مسلمان بھی شہید ہوئے، جبکہ سجا کے متعلق 2 طرح کی روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بھی حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں ماری گئی، جبکہ دوسری روایت کے مطابق وہ گرفتار ہو گئی اور مدینہ جا کر اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور باقیہ زندگی مسلمان بن کر گزار دی۔